اس وقت یہ رجیم آر ٹی ایس طرز کا اس دن کھیل نہ کھیلتی تو اس دن بھی وہ 20 سیٹیں کوئی نہیں جیت سکتا تھا مسلم لیگ سے. ہم اس لیے کر رہے تھے دباؤ میں لا کر, ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا تھا, دباؤ میں لا کر جو آج کے لوگ ہیں ان کو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات منصفانہ, آزادانہ اور لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے. اور منصفانہ انتخابات کیا اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر تمام اسٹیک ہولڈر یا تمام انتخابی جماعتیں میدان میں ہوں, یا حالات ماحول بھی ایسا میسر ہو کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ بھی کہا جائے اور آزادانہ انتخابات بھی کہہ سکیں. بات سیدھی سی ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ 10 سال بعد پوچھا جا رہا ہے. یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ عدل جیسے ادارے کے اندر تبدیلی آنے سے کم از کم کسی نے پوچھا تو صحیح کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. مگر ہمیں اس پہ تشویش یہ ہے کہ جس طرح 10 سال اس چیز کو, اس ضرورت کو سمجھا نہ گیا, کہیں وہ ماسٹر مائنڈ کا نام سامنے آنے کے بعد مزید 10 سال اس کو کٹہرے میں لاتے نہ گزر جائیں. اور اسی طرح منصفانہ انتخابات اگر اس کو کہتے ہیں کہ ایک ملزم, ایک جس کے بارے میں آپ روز سن رہے ہوں فارم فنڈنگ, آپ روز سن رہے ہوں سائفر, آپ روز سن رہے ہوں کہ اس نے 190 پاؤنڈ کس طرح کرپشن کی, آپ روز سن رہے ہوں کہ اس میں اس طرح لٹکائے جاتے ہیں, یا آپ سن رہے ہوں کہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے سرکاری وسائل پہ اربوں خربوں روپیہ لگا کے ہمیں گالی دینے اور ریاست کے خلاف اس کے بعد لوگوں کی ذہن سازی کرنے پہ وہ جو خرچ ہوئے ہمارے پیسے. کیا یہ چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ ان پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے؟ کیا اس ضرورت کو محسوس نہ کیا جائے کہ ہمارے خلاف ذہن بنائے گئے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, اور ریاست کے خلاف ایک نوجوانوں کا کمزور یا ناپختہ ذہن کو اس طرح پختہ کر دیا جائے کہ شاید ان کے علاوہ باقی تمام ریاست مخالف لوگ ہیں. کیا اسی طرح رہنے دیا جائے اور انتخابات بھی ہونے دیے جائیں, یا انتخابات کی طرف بھی بڑھا جائے اور وہ ذہن اسی طرح کام کرتا رہے؟ پھر خدا نہ خواستہ اگر جو ذہن بنے ہوئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں یا پورا موقع دیا گیا تھا حکومتی وسائل, ریاستی وسائل استعمال کرنے کے بعد, تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کو ووٹ لیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان مہالت ووٹ پڑے ہیں. اور کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے, تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میرے تمام کیسز اوپن ہوں, تمام ثبوت سب کے پاس ہوں. میرے تو کیس ایک دن میں, ایک دن کی ہیئرنگ سے اس میں فیصلہ آ سکتا ہے. تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہ میری اپیلیں فکس کر دی جائیں, مجھے بھی ٹائم دیا جائے.
جو 2002 2008 2018 میں مجھے نہیں دیا گیا، اور آج جس طرح کا شور اٹھتا ہے اس ماسٹر مائنڈ کے لیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2014 میں جب چین کے صدر کو آنے سے روکا گیا تھا یہ وہی ماسٹر مائنڈ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب اس ماسٹر مائنڈ کو لایا گیا تو 4 سال سی پیک کس نے بند رکھا اس پہ کام؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کون 2 لوگ گئے تھے امریکن صدر ٹرمپ کے پاس اور اس کی خوشنودی اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر دے آئے تھے، اس کو خوش کرنے کے لیے؟ ان کے نام سامنے نہ آئے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسرائیل کو قابل قبول بنانے کے لیے کون لابنگ کرتا رہا؟ اس ماسٹر مائنڈ کا نام جو ہے قوم کے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ اور منصفانہ آزادانہ انتخابات اس کو کہا جائے گا جب آپ حکومتی یا ریاستی وسائل سے جو آپ نے ذرائع ابلاغ استعمال کر کے ایک شخص کو یہاں تک کہہ دیا 2018 کے انتخابات سے پہلے، نیب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ نواز شریف نے اربوں روپیہ انڈین اکاؤنٹ میں بھیجا، اور جتنی اماؤنٹ بتائی گئی اتنا پاکستان کا بجٹ بھی نہیں تھا، مگر آج تک اس کی وضاحت تو نہیں آئی کہ یہ کس کی خواہش پہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا۔ اور آج بھی بچوں کی، کچھ نوجوانوں کی، کچھ لوگوں کی وہی سوچ اپروچ جو پچھلے 12 سال سے کی جاتی رہی، اور اداروں سے اس وقت کے لوگ جو سہولت کاری دیتے رہے وہ اسی طرح رہے، اور آپ کہیں کہ یہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہیں؟ آپ یہ بات کریں، مجھے جو کوئی سمجھائے کہ ایک ملزم جیل میں ہو اور وہ 5 سٹار ہوٹل کی طرز پہ وہاں اپنی لگژری لائف گزار رہا ہو، کسی اور ملزم کو 8 کمرے، کسی اور ملزم کو 10 ڈاکٹر، کسی اور ملزم کو کچن، کسی اور ملزم کو جیل میں اٹیچ باتھ، کسی اور ملزم کو اس طرح کا لگژری فرنیچر، کسی اور ملزم کو لاکھوں کروڑوں کی ایکسرسائز کرنے والی مشینیں جو آپ پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس سے پوچھا جائے کہ آج دیسی چوزا کھائیں گے یا آپ مٹن پسند کریں گے یا آپ لوہاری کی فش آج پسند کریں گے؟ تو یہ اگر آج بھی اس شخص کو اس طرح کی جیل گزارنے کے لیے دی جائے گی، اور وہ تو ساری زندگی لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اس نے اپنی زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا گزار رہا ہے، تو کیا آج وہ سرکاری مہمان اسی طرح ہے؟ یا تو پھر اس جیل کے تمام قیدیوں کو، ملزموں کو، حوالاتیوں کو اسی طرح کی خوراک دی جائے، اسی طرح کی وہاں سہولتیں دی جائیں۔ ہمارے دور میں تو ایک پنکھا، ہاتھ سے جلنے والا پنکھا، وہ بھی سیل میں جاتا تھا 8-4 کے سیل میں، تو امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ وہ پنکھا بھی بند کر دوں گا، وہ پنکھا بھی چھین لوں گا۔ تو آج کوئی بتائے نا کہ باہر بھی لاڈلا اور اندر بھی لاڈلا کیسے؟ اور اگر کسی ضرورت کے تحت، اگر کسی دباؤ کے تحت اس کو آج بھی سہولتیں میسر ہیں، اور ہمیں کوئی نئے لوگ اپنے نئے مسل، چھوٹے چھوٹے مسل یا بڑے مسل ہمیں دکھا رہے ہیں، تو میں ان سے صرف یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسل ہم نے کئی بار دیکھے ہیں اس سے پہلے، اور کئی مرتبہ تمام پہلوانوں کو اکٹھا کر کے نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے،
ہمیں ہمارے لیے یہ مسئلہ کوئی نئے نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. او بھائی آپ اس کے تمام کرتوت جو ہیں، اور آج اگر مجھے کوئی 10 سال بعد پوچھتا ہے ہاں کسی مستند گواہی کی ضرورت ہے، کسی مستند ادارے کی گواہی کی ضرورت ہے، تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر آپ یہ حقیقت نہیں جانتے کہ آج گلی کوچوں میں بیٹھ کے یہاں تک کہ ایک محنت مزدوری کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا مزدور بھی جانتا ہے کہ کون کون کس کس وقوعے کا ماسٹر مائنڈ ہے، کون کون کس کے اشاروں پر کام کرتا رہا، اور کون کون، وہ ثاقب نثار ہو، وہ آصف سعید کھوسہ ہو، وہ یا جسٹس بدیال ہو. کیا یہ جانتے نہیں ہیں سب لوگ کہ ججز گیٹ سے ریمانڈ پر جو ایک ملزم تھا اس کو ریمانڈ کے دوران آپ بیل دے دیتے ہیں، وہ ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا ہم سب جانتے نہیں ہیں؟ اور میں بڑے ادب سے اس توقع سے، یہ میری خواہش میری خالی نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ جو منصف آئے ہیں، جو عدل میں ایک اچھی فضا، ایک اچھی امید قوم کو لگی ہے، خدا کے لیے وقت ضائع نہ ہو جائے. اگر خدا خدا کر کے ان ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کا، قوم کی بہتری کے لیے، آئینی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر فیصلے آنے شروع ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ 11 سال فارن فنڈنگ کیس جو ہے یا ڈیلے ٹیکٹکس جس طرح وہ استعمال کرتی ہے ٹیم، اگر اس طرح رہیں گے تو پھر فری الیکشن کون کہے گا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم شاید چاہتے ہیں کہ کوئی اندر ہے اور ہم الیکشن میں اکیلے، نہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے. اگر یہ کچھ سوچتا ہے کہ ہم اس لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، تو پھر سنیں، کسی کے ذہن میں یا کسی کی خواہش یا عالمی دباؤ کسی قسم کا بھی جو ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہے، اگر اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے کسی پہلوان کو سامنے لانا ہے، مگر آپ جو کیا ہے اس نے، اس کو بے نقاب کر دیں، فیصلے سنا دیں، مگر جو کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، اس پاپولر کو الیکشن تک فیصلے ہونے کے باوجود سامنے لا کر کھڑا کریں. یہ میدان ہے، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان. پتہ چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے، اور یہ بار بار ہم ثابت کر چکے ہیں. ابھی تو 21 اکتوبر کو ہم ثابت کر چکے ہیں. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا ورکر ووٹر سپورٹر جو ہے بیٹ باکس بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھرتا، آج نہیں. وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کسی طور پر بھی جو چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کر رہے، کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے اس سے باہر جائے. مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ماسٹر مائنڈ اگر جو فیض آباد دھرنے کا تھا، اور ماسٹر مائنڈ 10 مئی کا جو ہے، اگر اس ماسٹر مائنڈ کو اگر آپ کسی بڑے کسی معتبر ادارے یا کسی ایسی کمیشن کی رپورٹ چاہیے کہ اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، تو پھر میری گزارش ہے آپ جسٹس شوکت صدیقی کو بلا لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے اور اپنا بھی کیس بتا دیں گے کہ مجھے کیوں نکالا اور میں نے کس کی فرمائش پوری نہ کی اور آج میں اس اذیت سے گزر رہا ہوں. تو پھر میرے
بھائی بات یہی ہے کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات کروانے ہیں، جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے، جو کہ آئینی ضرورت ہے، جو کہ پچھلے ادوار سے زیادہ اہم ہے کہ منصفانہ انتخابات ہوں، تو نواز شریف کی اپیلیں فکس کی جائیں اور اسی طرح ٹائم فریم دیا جائے کہ ماسٹر مائنڈ جو تھے ان کا نام بتانے کے لیے ایک ٹائم فریم دے دیا جائے اس کمیشن کو جو بنے، تاکہ انتخابات سے پہلے قوم کا ذہن کلیئر ہو سکے کہ کون محب وطن ہے اور کون جو ہے وہ پاکستان کو اس گرداب میں پھنسا گیا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس کے لیے پاکستانی قوم مطالبہ کرتی ہے، اور مطالبہ کن سے کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے کے بعد ایک طاقتور ادارے نے خود احتسابی کر لی، اور اس کا جو چیف ہے وہ اس کا ماضی گواہ ہے اور آج کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور دوسرے ادارے کا موجودہ جو چیف ہیں خدا کر کے ایسا اس ادارے کا سربراہ آیا ہے جو آئین قانون کے مطابق فیصلے کرنے یا دینے شروع کیے ہیں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ٹائم ضائع نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ ذہن سازی کرتے رہے، قوم کا اربوں روپیہ خرچ کرتے رہے اور قوم پر ہی ان کے خلاف استعمال ہوتا رہا، ان ہاتھوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اور جو پاکستان کے اندر پچھلے خاص طور پر 10-12 سال سے ہو رہی تھی، ان چیزوں کے ثبوت موجود ہیں۔ ابصار عالم نے ابتدا کی ہے گواہی دینے کی، حقائق بتانے کی۔ پہلے تو یہ تھا نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، اگر پوچھنے والا ہوتا تھا تو کوئی جرت نہیں کرتا تھا بتانے کی۔ آج پوچھنے والے ہیں اور جرت رکھنے والے بھی ہیں ثبوت کے سامنے چیزوں کو سامنے لانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو جائے گا کہ اگر انتخابات سے پہلے جن لوگوں نے پاکستان کی بربادی کی ان کو کٹہرے میں اگر فوری نہیں بھی آتے تو کم از کم قوم کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ اچھا میاں صاحب، یہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی ساری تقریر ہم نے سنی، انہوں نے جنرل فیض کا نام بالکل نہیں لیا۔ نون لیگ کے بعد رہنماؤں نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ادھر جہاں پہ بیٹھے ادھر بیٹھ کے کہا کہ نون لیگ انتقامی سیاست نہیں کرے گی۔ آج آپ ساری پریس کانفرنس جنرل فیض اور انہی شخصیات سے احتساب کے بارے میں کر رہے ہیں، کیا یہ آپ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں یا آپ کو پارٹی قیادت نے ہدایت دی؟ بیٹا آپ کا ہمیشہ سوال ایسا ہی رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آج ایک ادارے کا سربراہ فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کا پوچھ رہا ہے۔ بڑے ادب سے گزارش یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کا اگر پتہ چل جائے تو کیا 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا 2017 کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا سی پیک کے روکنے والوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ جنہوں نے اس گرداب میں پاکستان کو پھنسایا، وہ جو بھی نام ہے وہ بار بار جنرل فیض کا نام آ جائے، بار بار میرا نام آ جائے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اس قوم کی بربادی ہو گئی اور ہم صرف اس لیے بچا رہے ہیں کہ نہیں وہ نام نہیں لینا چاہیے، وہ نام لینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی سے انتقام بیٹا نہیں لینا چاہتے، مگر ہم پاکستان کو ضرور چلنا پھلتا پھولتا ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی۔ یہ رہنمائی فرما دیں کہ آپ نے 2-3 مرتبہ اپیلوں کو فکس کرنے کی بات کی ہے، کیا آپ کو ابھی بھی کوئی خدشہ ہے کہ میاں نواز شریف کے کیسز کی جو اپیلیں ہیں وہ لنگر آن ہو سکتی ہیں اور انتخابات کے بعد ان کا فیصلہ آئے گا؟ اگر انتخابات کے بعد تک وہ جاتی ہیں تو پھر تو یقیناً میاں نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، جو کہ 23 سالوں میں صرف ایک دفعہ الیکشن انہوں نے لڑا ہے۔ تو کیا آپ کا خدشہ بھی برقرار، جس کے لیے آپ نے پوری یہ پریس کانفرنس جو کی ہے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیونکہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، یہ میری خواہش نہیں، میری ضرورت ہے۔ یہ میری ضرورت نہیں ہے،
یہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. یہ پاکستانی قوم کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ان کو میں بتا رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کس کو کہتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر پینڈنگ کیس ہیں کسی کے تو ان کا جو بھی فیصلہ قانون آئین کے مطابق بنتا ہے وہ ہو جانا چاہیے تاکہ ہر ایک کو موقع برابر ملے. منصفانہ انتخابات کا کہنے والے کہہ تو دیتے ہیں، مگر میں نے اس کی تشریح ہلکی سی کی ہے کہ منصفانہ انتخابات کہتے کس کو ہیں کہ آپ ایک طرف ذرائع ابلاغ کے تمام ریاست کے وسائل بھی استعمال کر لیں، کسی کی ذہن سازی کرنا شروع کر دیں اور آپ انتخابات میں چلے جائیں اور دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیں اور کہیں کہ یہ پاپولر ہے جس کے لیے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جس کو اپنے وسائل بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ ان پاپولر ہے. یہ انصاف نہیں ہوتا، نہ اس کو منصفانہ انتخابات کہا جا سکتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ کے کولیشن پارٹنر اور سابقہ وزیر اعظم آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون ایسے جیسے کر کے جیت بھی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے کیا؟ اور دوسرا یہ بھی ساتھ فرمائیے، ابھی جو نئی نامزدگی ہے پرنسپل سیکرٹری کی، یہ اسی کی بہاف پہ ہے، اسی کا شخص آنا ہے کیونکہ خرم آغا خالد خلیل کے داماد ہیں جو کہ سب کا بیوروکریٹ بھی ہیں اور پیپل پارٹی کا سر. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ پنجاب کے علاوہ سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ یا گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی اہم شخصیت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو جتھے لے کر اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ آپ مسلح جتھے تیار کریں. تو آئین قانون کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو پچھلے 16 ماہ آپ دیکھتے رہے ہیں. آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ 16 ماہ جو کچھ دیکھتے رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر جس طرح کا زمان پارک کے باہر شو لگا ہوتا تھا، کیا پاکستان متحمل ہے ایسے مزید شو دیکھنے کا؟ پاکستانی قوم مزید ایسے شو دیکھنے کی متحمل ہے؟ یا آپ یہ بتائیں کہ جس طرح 9-10 مئی کو پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے جو نتیجہ دیا، کیا پاکستان دوسرا ایسا واقعہ دیکھنے کا متحمل ہے؟ اور کیا ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ جس طرح جسٹس بندیال صاحب فیصلے دے رہے تھے اور یہ ان کو ملزموں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، کیا اس طرح اس ملزم کو کسی ریسٹ ہاؤس میں دے کے پناہ اور رات کو ایک لسٹ فراہم کر دی جائے کہ یہ لوگ اس کو ملیں گے؟ اور آج بھی جس طرح جیل میں ایک جو شخصیت مطلب مجھے شاید اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر بشرا بی بی جس طرح علیحدگی میں ملتے ہیں، کسی اور قیدی کے ورثا، کسی اور قیدی کے لواحقین کیا ملتے ہیں اس طرح؟ اور آج بھی رولا وہی ڈالے کہ نہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیا پھر ظلم جو ہے اس کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو باقی جو قیدی ہیں یا باقی حوالتی ہیں پھر تو وہ کسی دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے. اگر یہ دوزخ میں ہے تو وہ تو کوئی اور ہی چیز ہوگی جس کے ساتھ پھر یہ سلوک ہو رہا. خدا کے لیے یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہی بات میرا آج کا مقصد تھا کہنے کا کہ جس طرح ایک شخص کے لیے وسائل، عالمی قوتیں اس کے لیے چڑھ دوڑتی ہیں، عالمی قوتیں اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو دیکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ کیا وہ ریاست کے مفاد میں آوازیں اٹھتی ہیں یا اس شخص کا 4 سال کا جو کردار ہے جب وہ حکومت میں تھا اس نے 4 سالوں میں
اس نے ریاست کو کوئی فائدہ دیا ہے یا عالمی قوتوں کے ایجنڈے کو پورا کیا ہے؟ یہ ہے میرا آج کا سوال. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے لاڈلے کی بات کی، کیا عمران خان کے پیچھے بھی کوئی طاقت موجود ہے جو سہولتیں دے رہی، جس سے آپ نے انواع اقسام کے کھانے کی بات کی، مہنگے اشیاء کی بات کی، تو یہ لاڈلے اصل ہے کون پیچھے؟ آپ اگر آپ کو نہ پتا تو بتا دیں. نہیں بیٹی، بات تو سیدھی سی ہے کہ جو جسٹس بندیال صاحب اس کے لیے 16 ماہ سہولت فراہم کر کے گئے، ان کے کچھ چاہنے والے یا ان کے کچھ جو وہی سوچ ذہن رکھنے والے ہیں کچھ موجود ہوں گے، تو ایسا ہو رہا ہے نا. ورنہ دیکھیں جیل ہم بھی لوگ بھی جاتے رہے ہیں، اور 78 سے جا رہا ہوں میں تو جیل میں، مگر میں نے کسی حوالاتی قیدی کے لیے یہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح جیل میں نے نہیں دیکھی جو عمران خان کو آج سہولتیں میسر ہیں. تو پھر کوئی نہ کوئی عالمی قوت ہو، کوئی عالمی کوئی ایجنڈا پورا کرنے والا یہ شخص ہے، جو کہ اس نے کیے بھی ہیں کافی. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر بہت سے اس نے ایسے کام کیے جس سے ریاست کو نقصان تو پہنچا، مگر عالمی قوتوں کو ضرور اس کا فائدہ ملا. اور جو کہا جاتا تھا کہ ایک خاص پروگرام تک رسائی عالمی قوتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا راہ ہموار کافی حد تک یہ کر چکا تھا. میاں صاحب یہ بتائیں، آپ جو ہے وہ ایمفسائز کر رہے ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ کی جو سزائیں ہیں ان کی اپیلوں پر، جبکہ 62(1)(f) کے تحت میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے پاناما میں نااہل کیا تھا. کیا اس کا بھی فیصلہ نہیں آنا چاہیے؟ اور یہ نااہلی جو ہے یہ سزائیں ختم بھی ہو جاتی ہیں تو اس نااہلی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے اس سے پہلے فیصلے جو آئے ہیں سپریم کورٹ کے یا قانون سازی اسمبلی نے جو کی ہے جس کو چیلنج بھی نہیں ہوا تھا، اور اگر وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لائف ٹائم جو ہے کسی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نااہل دیا جا سکے. وہ الگ بات ہے کہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا یا بدیال صاحب جو تھے، ایک ہی سوچ، ایک ہی مائنڈ اور ایک ہی شخص کے سہولت کار تھے اور کسی کے انتقام میں اندھے ہوئے تھے. انہوں نے ایسے فیصلے دیے، مگر جو ایک فطرتی چیزیں نہیں ہیں وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہیں. لہذا نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل ہیں. ہاں، وہ اپیلیں پینڈنگ ہیں، اسی کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان پر فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں. مریم نواز شریف کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے، دوسرے کیس میں ان کی سزا پہلے سے معطل ہو چکی ہوئی ہے. تو اگر ایک دن فکس کر کے وہ سن لیا جائے تو اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اور جس طرح وہ کیس بنائے گئے تھے، جس طرح سزائیں دینا مقصود تھا، وہ ایک دن سن لی جائیں آزادانہ تو وہ ختم ہو سکتا ہے. یہ سب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے جو کہ کل ہونا تھا لیکن اب 11 کو ہونے جا رہا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف کا پارٹی صدارت سنبھالنے کے اوپر جو پابندی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو کیا جنرل کونسل میں کوئی ایسا امکان ہے کہ نواز شریف دوبارہ پارٹی صدارت سنبھال لیں؟ یار، میں نے تو شروع میں جو بات کی تھی شاید آپ اس طرح سن نہیں پائے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج صرف مسلم لیگ کو ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے. آج ریاست کو ضرورت ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے تو اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے گا. بلکہ اگر مجھ سے کچھ اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ اس خطے میں سینئر موسٹ اگر کوئی پولیٹیشین ہے جس پر خطے کے ممالک کا اعتماد ہے، جس کا ماضی گواہ ہے، جس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. اس پہ اس خطے کو بھی ضرورت ہے کہ نواز شریف جیسا پاکستان نیوکلیر پاور پاکستان کا پرائم منسٹر آئے تو اس خطے میں امن، اس خطے میں خوشحالی کے لیے وہ اپنا رول ادا کر سکے. یہ آج میری ضرورت، میری جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ریاست کی ضرورت ہے، اس خطے کی ضرورت ہے. میرا کوشچن پارٹی صدارت کے حوالے سے میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ بدلے کا نشان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو باتیں ہو گئی.
اب آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو پولیٹیکل ورکر جو ہزاروں جیلوں کے اندر اس وقت ہیں ان کو بھی رہائی ملنی چاہیے؟ ایک تو میں کرپشن کر دوں کہ میرے علم کے مطابق ہزاروں نہیں ہیں، سینکڑوں تو ہو سکتے ہیں، اور میں جہاں تک معلومات رکھتا ہوں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پر پابندی لگانا بھی چاہے تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے آ رہے ہیں کہ صرف ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اس کو نکالنا چاہیے، اس کو باہر لانا چاہیے، وہ دو باتوں کا جواب دے دیں تو ہم وہ بھی بات سننے کو اور معذرت کرنے کو تیار ہیں۔ وہ یہ کہ کیا ریاست کے حدود سے، ریاست کی سرحدوں سے باہر سے کوئی آ کر جو 9-10 مئی کو اس نے کیا وہ کوئی کرے گا؟ اس کو آپ کہیں گے کہ اینو ہور کرن دا موقع دیو؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس پہ مٹی ڈالو آگے بڑھیں؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ تو پھر وہی فیل اگر پاکستان کے اندر سے کوئی کرتا ہے تو آپ یہ سوچ کے کہہ دیں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے لہذا آئین قانون کو پناہ سٹو اور آپ اس کو لے کر آؤ، کیونکہ جو ایجنڈا عالمی قوتوں کا یہ پورا نہیں 4 سالوں میں کر سکا، خدا نہ خواستہ اس کو پھر موقع ملے تو یہ اس کو مکمل کر سکے، اس کے ضرور یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان پاپولر ہے کوئی پاپولر ہے۔ 9 مئی سے پہلے جتنے انتخابات ہوئے اس میں سینٹرل پنجاب میں بھی عمران خان نے تمام حلقوں میں جو سینٹرل پنجاب کے تھے وہاں سے فتح حاصل کی۔ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاپولر نہیں ہے؟ آپ کے اپنے حلقے کے جب صوبائی الیکشن ہوئے تو وہاں پہ بھی ویب جو ہے وہ آپ کو شکست دے گے جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے، تو آپ نے کس چیز کو بیس بنا لکھا ہے کہ میں گھوڑے اتار کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو میں نے میدان اور گھوڑے کا ذکر کیا تھا وہ ساری ہسٹری گواہ ہے، اس کو میں ثبوت کے طور پر اگر کہتے ہیں تو ایک ایک کر کے گنوا بھی دیتا ہوں۔ اب آگے جو ضمنی انتخابات جو 20 حلقوں کے ہوئے تھے، پھر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، تو اگر اس وقت کی رجیم RTS طرز کا اس دن کھیل نہ کھیلتی تو اس دن بھی وہ 20 سیٹیں کوئی نہیں جیت سکتا تھا مسلم لیگ سے۔ مسلم لیگ کے اکابرین کو بھی اس وقت بات کرنی چاہیے تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے ہماری حکومت تھی، یہ حقیقت تھی کہ وہ اس وقت جو کچھ کیا گیا وہ پاکستان کے خلاف کیا گیا، ریاست کے خلاف کیا گیا، قوم کے خلاف کیا گیا، اور وہ جو مائنڈ لوگوں کا بنایا جا رہا تھا کہ یہ پاپولر ہے، یہ ڈاکو چور لٹیرے ہیں، وہ سارے مل کے وہ کام اس لیے کر رہے تھے، دباؤ میں لا کر ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا تھا، دباؤ میں لا کر جو آج کے لوگ ہیں ان کو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ تو میرے بھائی اگر زخم کریدو گے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ان زخموں پہ مرہم رکھ کے ریاست کے لیے، اس گرداب سے ریاست کو نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے کوئی بتا دے گا اور مجھے کوئی اس بات کا ثبوت دے گا کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 2018 میں نواز شریف کو باہر رکھا، آج اس کو باہر رکھا ہوا ہے۔ او بھائی نواز شریف نے سائفر لہرایا تھا 2018 میں، 9-10 مئی کا کوئی وقوع کیا تھا، نواز شریف نے 190 پاؤنڈ کرپشن کی تھی اس نے، نواز شریف نے پاکستان کے اندر کوئی ایسا فیل کیا تھا جس کی بنیاد پہ اس کو پاکستان کے اس پروسیس سے، اس نظام سے باہر رکھا۔ ایک اس نے جرم کیا تھا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس وقت تو اس طرح کی آوازیں نہیں نکالی گئی تھی جبکہ اس وقت نکالنی چاہیے تھی۔ آج آپ موازنہ اس شخص سے کر رہے ہو جو بندہ 2018 میں بھی RTS بٹھا کے اس کو لایا گیا، ورنہ وہ آ نہیں سکتا تھا۔ 4 سال اس کے جو کرتوت ہے کرپشن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، پاکستان کو تقسیم کرنے کے حوالے سے، وہ آج کوئی بندہ
کیا آپ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ 4 سالوں میں جو اس کے کرتوت تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسے کہ 4-6 ماہ اور جو رہ گئے ہیں یہ پورے کر لے، کسی روڈ چوراہے میں یہ نظر آ گیا تو لوگ اس کو پتھر ماریں گے، جوتے ماریں گے اس شخص کو جو اس نے پاکستان کا حال کر دیا ہے۔ آج عجیب بات ہے کہ عالمی قوتوں کے ذرائع ابلاغ اور پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ جو پاکستانی وسائل سے بھرتی کیے گئے ان کو آپ استعمال کرتے رہے، اور کیا اس پہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ میرے چھوڑ دیں کہ میرے خلاف ان کی ذہن سازی کے لیے وہ بندے استعمال ہوتے رہے، مگر ریاست کے خلاف جو ذہن سازی کی ہے کم از کم ریاست کو پر رحم کرتے ہوئے تو ان کو لائیں کٹہرے میں کہ کیوں آپ نے پاکستانی وسائل سے ریاست کے خلاف اس طرح کا کام کیا۔ یہ بات کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کوئی نواں جھنڈا لے کے آئے جی، کنی کہتے گل کر رہے جی، نہ کریں یار۔ آپ نے بھی اسی ریاست میں رہنا ہے، میں نے بھی اسی ریاست میں رہنا ہے، میرے بچوں نے، آپ کے بچوں نے اس خوشحال پاکستان میں رہیں گے تو ہمیں کل کو کوئی اچھا کہے گا۔ اور اگر ہم نشاندہی محض اس لیے نہ کریں کہ کوئی کی کہے گا، یہ مت کریں۔ آپ قبولیت کو فوقیت نہ دیں مقبولیت پہ۔ آپ کہتے ہیں مقبول اگر تھا تو اس 20 ضمنی انتخابات سے پہلے جتنے انتخابات 4 سالوں میں ہوئے وہ مسلم لیگ نون کیوں جیتتی تھی؟ اس وقت تو ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی وسائل نہیں تھے، تمام اختیارات ان کے پاس تھے، تو پھر مسلم لیگ کیوں جیتتی تھی؟ کیا ہم پاپولر نہیں تھے؟ اور کیا 20 دن بعد ہی یا 2 مہینے بعد ہی حکومت لینے کے عدم اعتماد کے بعد کیا ہم اتنے ان پاپولر ہو گئے کہ 20 انتخابات میں ہم ایک انتخاب نہ جیت سکے؟ ایک ٹھیک تھا، ایک طے ہوا تھا، اس طرح کیا گیا، لیکن پاکستان اب مکمل نہیں ہے۔ پاکستان یہ 2024 کے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونے چاہیے، آزادانہ منصفانہ انتخابات بھی ہونے چاہیے اور ہر ایک کے لیے ہونے چاہیے، مگر مجرم کو مجرم کہیں اور بے گناہ کو کلین چٹ ضرور دیں۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھوں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو بتایا ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، لیکن جو 16 ماہ میں جتنی مہنگائی آئی، انفلیشن آئی، وٹ ایور دا قرضہ IMF کا فیکٹر تھا، جو بھی تھا، اس کی تو قیمت ادا کرنی نہیں پڑے گی لون کو کافی حد تک۔ آپ سوال کر رہے ہیں، یہ تھوڑی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ۔ اگر یہ قیمت ادا نہ کرتے تو آپ سوال کیوں کرتے؟ اور اگر آپ یہ بھی بات سن لیں، آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے ریزن تھے، تو جو ریزن تھے وہ کافی حد تک آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی اپنی زبان سے کہوں گا تو پھر یہ شکایت کریں گے۔